بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال، سردی کے موسم میں ناپاکی کا غسل کرنا ہے تو اس غسل کا طریقہ کیا ہے؟ ناپاکی کے غسل سے بچنے کا کوئی اور حل ہے یا نہیں؟ آدمی کیا غسل کے علاوہ بھی پاک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو آدمی سردیوں کے اندر غسل کرنے کو ذرا مشقت سمجھتا ہے، اس مشقت کی وجہ سے غسل نہیں کر پاتا، سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں ٹھنڈ بہت زیادہ پڑتی ہے، مائنس درجہ تک پہنچ جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر شریعت نے آدمی کے لیے بہت ہی آسانی کا حکم دیا ہے۔ وہ آسانی کا حکم وہ تیمم کی شکل میں ہے کہ اگر آدمی کو غسل کرنے میں دشواری ہو، دقت ہو، پریشانی کا سامنا ہو، اور پریشانی اس طرح کی ہے کہ آدمی غسل کی وجہ سے بیمار ہو سکتا ہے، آدمی کی بیماری بڑھ سکتی ہے، آدمی کے جسم کا کوئی عضو وہ تلف ہو سکتا ہے، شل ہو سکتا ہے، آدمی کے پاس گرم پانی کا انتظام بھی نہیں اور غسل کرنے کے بعد حرارت حاصل کرنے کا سامان بھی نہیں، تب تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں البتہ اگر پانی موجود ہے، گرم کر سکتا ہے، یا آدمی کے پاس حرارت حاصل کرنے کا سامان ہے، یا آدمی نوجوان ہے، برداشت کر سکتا ہے، کوئی بیماری بڑھنے کا خدشہ نہیں، تو ان تمام صورتوں کے اندر غسل ہے۔ اور غسل جو عام روٹین میں غسل کرتا ہے، تو سردی میں آدمی پانی کا استعمال زیادہ نہ کرے، پانی تھوڑا سا استعمال کر لے، صرف غسل کے فرائض پورے کر لیں، وہ کافی ہے۔ منہ میں پانی ڈال لے، ناک میں پانی ڈالے اور پورے بدن پر ایک دفعہ پانی بہا لے، ناپاکی کو دور کرنے کے ساتھ، تو غسل ہو جائے گا۔ جو غسل بغیر کسی جو میں نے پہلے چیزیں بیان کی ہیں ان کے اگر ہوتے ہوئے غسل کی حاجت ہو جاتی ہے تو پھر غسل کا متبادل کوئی نہیں، غسل کرنا ہی ہوگا۔ ہاں اگر پانی نہیں ہے، عذر کی وجہ سے غسل نہیں کیا جا سکتا، تو اس کی جگہ پر تیمم کر سکتے ہیں۔